بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم سبق پہلی فتح کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آج کا عنوان پہلی فتح کا خلاصہ، جو کہ نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے مقتبس ہے۔ نماز فجر کے بعد دمشق کے لوگ گلیوں اور گھروں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا کہ فوج کا لیڈر ایک تجربہ کار سپہ سالار کی بجائے 17 سال کا نوجوان تھا، جسے ایک مظلوم لڑکی ناہید کی التجا پر راجہ طاہر اور اس کے لشکر سے مقابلے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ دمشق سے بصرہ تک بہت سے لوگ اس میں شامل ہوئے، کیونکہ ناہید کے مسئلے کو ہر بہو بیٹی کا مشترکہ مسئلہ سمجھا گیا۔ زبیدہ نامی ایک لڑکی کی تبلیغی کوششوں سے عورتوں میں بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ زبیدہ نے فوج کے سپاہیوں کے لیے گھوڑوں اور اسلحے کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے زیورات بیچے، تو اس کی دیکھا دیکھی دوسری خواتین نے بھی ایسا ہی کیا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ حجاج بن یوسف کو دیبل کے گورنر کے ہاتھوں اسلامی وفد کے 20 میں سے 18 افراد کے قتل کی خبر ملی، تو اس سے بصرہ کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج 5000 تھی اور بصرے سے روانگی کے وقت 12000 ہو گئی۔ محمد بن قاسم براستہ شیراز مکران پہنچا۔ لسبیلا کے مقام پر اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ نے 20,000 کی فوج سے سندھی گورنر کی مدد کی۔ اسے اپنی طاقت اور تعداد پر غرور تھا۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کی فوج نے ایک دو حملے کرنا شروع کیے۔ ان حملوں سے نمٹنے کے لیے محمد بن قاسم نے فوج کے اگلے دستے میں پیدل چلنے والوں کی تعداد بڑھائی۔ جیسے ہی محمد بن قاسم کی فوج کے سپاہی آگے بڑھتے، دشمن کسی بھی طرف سے نکل کر حملہ کر دیتے، جس سے تدارک کے لیے مناسب اقدامات کرنا ضروری ہو گیا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر مضبوط قلعہ دشمن کی جائے پناہ ہے۔ اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ سندھ فتح کرنے کے لیے اس قلعے پر قبضہ ضروری ہے، اس سے ہمارے حوصلے بلند اور دشمن کے لشکر میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھ 500 سپاہی لے جانے کا ارادہ کیا اور باقی لشکر کو پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ دشمن پیش قدمی روکنے کی پوری کوشش کرے گا، ایسے میں قلعہ غیر محفوظ ہوگا، جسے 500 سپاہیوں کے ساتھ آسانی سے فتح کرنا ممکن ہے۔ ایک بزرگ سالار نے محمد بن قاسم کو خود فوج کے ساتھ حملہ کرنے سے روکا اور کہنے لگا، اگر سپہ سالار کو کسی قسم کا نقصان پہنچے تو سارا لشکر حوصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اتنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ خود پر بھروسہ کرنے کی بجائے رستم کی شخصیت سے پر امید تھے۔ جیسے ہی رستم مرا، وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت سے مقابلے کی بجائے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف سعد بن ابی وقاص گھوڑے پر چڑھنے سے قاصر تھے، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی میں پھر بھی فرق نہ آیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بادشاہوں سپہ سالاروں کے لیے نہیں، خدا اور دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ اسی لیے میں نے رستم کی بجائے مسنہ بننے کی دعا کی، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کے دل میں شہادت کا جذبہ اجاگر کیا۔ اس قلعے کی فتح چونکہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے خود اس کی قیادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ زبیر نے ساتھ چلنے کا کہا تو محمد بن قاسم نہ مانے، بلکہ انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں
لشکر کی قیادت میں محمد بن ہارون کے سپرد کی اور زبیر کو اس کا نائب مقرر کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ پہلی فتح نسیم حجازی مصنف ہے جن کے، اس کا خلاصہ پڑھا گیا آپ کے سامنے، تو اس کو دھیان سے پڑھتے رہیں، سبق کو اپنے سامنے رکھ کے اس خلاصہ کو دیکھیں اور اس کی مشق کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔